السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد بعدد انفاس الخلائق صلاۃ دائمۃ بدوام خلق اللہ۔ عزیزان گرامی، اس موضوع پر پہلے بھی میں نے روحانی علاج بتایا ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے سوالات آ چکے ہیں۔ میں نے کہا چلو مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے گا، تو دوبارہ سے میں اس پہ انشاءاللہ 3 ویڈیو بناؤں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور کسی کا فائدہ ہو۔ جو شخص جسمانی کمزوری محسوس کر رہا ہو، بعض اوقات ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ جسمانی فٹ ہوتے ہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، یا بلڈ پریشر یا شوگر یا ہارٹ، یہ اس قسم کی کوئی بیماریاں نہیں ہوتی، لیکن وہ بیگم کا قابل نہیں ہوتا، نامردی کا شکار رہتا ہے، اور ظاہر ہے شہوت بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوسی، نومیدی کہ میرا کیا بنے گا، اور شرمندگی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اور شرم کے مارے کسی کو بتاتا بھی نہیں، حالانکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو ماہر جنسیات کے پاس جانا چاہیے، حکماء کے پاس جانا چاہیے، ہومیوپیتھک دوائی لینے چاہیے، تو اس کے علاوہ روحانی علاج کرنا چاہیے، دم درود کرے، دم رقیہ شرعیہ کرے، وہ بھی کرے، یہ دوا اور دعا دونوں کرے۔ تو نامردی اور کمزوری، جنسی کمزوری دور کرنے کے لیے ایک عمل بتاتا ہوں۔ جو شخص جماع پر قادر نہ ہو، وہ نماز فجر کے بعد مرغی کا انڈا لے لے، 1 کی بجائے 2، وہ ابال لیں، اور اس کو چھلکا اتاریں تو 2 پیس کریں، اس پہ مرچ ڈالیں، مرچ کے ساتھ اول نماز یعنی درود ابراہیمی 7 مرتبہ، پھر سورہ نساء کی پہلی آیت 41 مرتبہ، ان نماز فجر کے بعد پڑھے، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس انڈے پر دم کریں، کالی مرچ بھی دم کریں، اور وہ اس پہ ایسے ڈال لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ اس قابل بھی ہو جائے گا، وہ جماع پر قادر بھی ہوگا، حقوق زوجیت کے ادا کرنے پر۔ اگر جادو کی وجہ سے بندش ہوئی ہے یا نظر بد کے شکار ہیں، تو ان سے بھی ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر نفسیاتی دباؤ میں ہے، اعصابی دباؤ میں ہے، تکن میں ہے، ذہن فریش نہیں ہے، تو یہ ہمارے اکابرین کا مجربات میں سے ہیں، اس پہ آپ عمل کیجئے گا۔ 2 انڈے ابال لے، صبح ڈیلی کھائیں، اور اس پہ ایک کالی مرچ دم کر کے ڈال کے پہلا
آدھا لے لیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 41 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس آیت کے وسیلے سے، برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ نامردی دور کرنے پہ قادر ہے، اور اس کی نامردی دور ہو جائے گی، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ ایک دعا بھی کریں کہ اس آیت کے بعد کہ یا اللہ میری مشکل یا مصیبت جو میرے لیے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ مینز نامردی، جسمانی کمزوری، شہوت کی کمی، منی کی کمی، سپم کی کمی، اپنی قدرت سے قرآن کریم فرقان حمید کی اس تلاوت کے صدقے، اس آیات پڑھنے کے صدقے اس پہاڑ کو، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو جو آپ کو ہے، اس کا نام لے لے، میرے لیے ریزہ ریزہ کر لے۔ یعنی اگر جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، کوئی بیماری ہے، یا اللہ اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرمائے، یا اللہ میری لاج رکھے۔ تو اسی طریقے سے ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد، ان آیات قرآنی کے بعد، آپ اپنی مشکل اور مصیبت کو تصور میں لائیں اور انتہائی خلوص سے، عجز سے، انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو کر ان کے حضور التجا کرے، اپنی مصیبت کو، اپنے تکلیف کو اپنے اللہ کے پاس لے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا بھی دے گا، اور جس آزمائش میں آپ ہے تو اس آزمائش سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہماری دلی دعا ہے کہ امت محمدیہ جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، جس قسم کے مشکلات میں، آزمائش میں، تکالیف میں شکار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان پہ رحم فرمائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔